السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، روڈا ضلع خوشاب میں ایک انتہائی گستاخ قادیانی حاجی ولد موندا رہتا تھا۔ وہ انتہائی فحش گالیاں بکتا، گلی کوچوں میں اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس کی ناپاک زندگی کی صبح اور شامیں اسی غلاظت سے اٹی پڑی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قادیانیوں کو ابھی آئینی طور پر کافر قرار نہیں دیا گیا اور قادیانی اس وقت حج پر جا سکتے تھے۔ یہ رذیل بھی مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ چلا گیا۔ وہ وہاں بھی اسلام اور مسلمانوں کا تمسخر اڑاتا، جگہ جگہ پر کھسیانی ہنسی ہنستا، قہقہ لگاتا اور بکواس کرتا کہ میں تو یہاں صرف سیر کرنے آیا ہوں، کیونکہ اب حج تو صرف ربوہ میں ہی ہوتا ہے۔ یہ گستاخ رسول جب مرا تو اسے قادیانیوں کے الگ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جلد ہی رات کا اندھیرا پہلے کی نسبت قدرے گہرا ہونا شروع ہو گیا۔ رات کو ارد گرد کی آبادیوں نے یہ خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ چشم دید گواہ آج بھی اس واقعے کے شاہد ہیں کہ آگ کا ایک بہت بڑا سرخ گولا عین اس کی قبر کے اوپر آ کر گرا اور غائب ہو گیا۔ پھر پے تر پے گولے برسنے لگے اور رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اپنی آنکھوں سے اس قادیانی مردود کی قبر پر آگ برستے دیکھ کر بھی قادیانیوں کو عبرت نہ ہوئی۔ شاید ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسری اسی طرح صاحبزادہ محمد اللہ شاہ استاذ مظاہر العلوم سہارنپور بیان کرتے ہیں کہ سید آغا صدر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے لاہور کے عمائد اور مشاہیر کو کھانے پر مدعو کیا۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی بھی مدعو تھے۔ اتفاق سے اس محفل میں جھوٹے نبی یعنی مرزا قادیانی کا جھوٹا خلیفہ حکیم نور الدین بھی بلا دعوت آ ڈھبکا۔ جب عاشق رسول علامہ اقبال کی نظر اس کذاب کے منحوس چہرے پر پڑی تو غیرت ایمانی سے علامہ اقبال کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور ماتھے پر شکن چڑھائے فوراً اٹھے اور میزبان کو مخاطب کر کے کہا، آغا صاحب آپ نے یہ کیا غضب کیا کہ باغی ختم نبوت اور دشمن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کیا ہے اور مجھے بھی؟ اور پھر کہا، میں جاتا ہوں، میں ایسی محفل میں ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ حکیم نور الدین چور کی طرح فوراً حالات کو بھانپ گیا اور 9-2-11 ہو گیا۔ اس کے بعد میزبان نے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی سے معذرت کی اور کہا، میں نے اسے کب بلایا تھا، یہ تو خود ہی گھس آیا ہے۔ دوستو، اسی طرح جامعہ اشرفیہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا ادریس کاندھیلوی رحمت اللہ تعالی۔ انہوں نے معروف القرآن بھی لکھی ہے اور ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ چونکہ وہ فقیہ وقت تھے، اس لیے ان کا سنایا ہوا واقعہ سنانے کی جرات کر رہا ہے۔ حضرت ادریس کاندھیلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لاہور کا ایک گوالا تھا۔ گائے بھینس کے دودھ دوہنے والے کو گوالا کہتے ہیں۔ وہ نوجوان تھا، اس کے دل میں حج کرنے کی بڑی طلب تھی۔ چنانچہ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بڑے شوق اور محبت کے ساتھ سفر حج کے احوال پوچھتا تھا، حتیٰ کہ اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتایا کہ حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کراچی کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اسٹیشن سے جاتے ہیں۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اسٹیشن کہاں سے جاتے ہیں۔ کسی نے اس کو اسٹیشن پہنچا دیا۔ اب وہاں اسٹیشن پر پوچھتا پھر رہا تھا کہ مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاتے ہیں؟ وہ کئی دنوں تک لاہور اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ بالآخر ٹرین کے ایک کنڈکٹر گارڈ نے سوچا کہ یہ بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے، لہذا اس کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیے۔
चुनाचे उस गवाले से कहा कि तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। इस तरह वो ट्रेन के जरिए कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने फिर पूछना शुरू कर दिया कि मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊं? किसी ने उसे हाजी कैंप जाने का रास्ता बता दिया और वो हाजी कैंप चला गया। वहां तो पूरा शहर आया होता है, लोग रोजाना बहरी जहाज पर सवार होकर जा रहे होते हैं। जब वो लोगों को सवार होकर जाते देखता तो उसके जज्बात के समंदर में और ज्यादा जोश आ जाता। अगरचे उसके पास सफर के वसाइल नहीं थे, न टिकट था, न पासपोर्ट और न ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का सच्चा जज्बा मौजूद था। चुनाचे वो वहां भी यही कहता रहा कि मुझे हज पर जाना है। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुल्ली हैं, उनकी एक मखसूस वर्दी है और उनको ऊपर जाने की इजाजत है, लिहाजा मुझे किसी कुल्ली से दोस्ती लगानी चाहिए। चुनाचे उसने एक कुल्ली से दोस्ती लगा ली और उसे कहा, भैया आप अपनी वर्दी मुझे दे दें, मैं भी हाजियों का सामान ऊपर पहुंचाऊंगा। जब सामान खत्म हो जाएगा तो मैं अपने कपड़े पहनकर आपकी वर्दी वापस भेज दूंगा, मेरा भी काम बन जाएगा और आपकी वर्दी भी वापस आ जाएगी। चुनाचे उस कुल्ली ने उसे अपनी वर्दी दे दी और वो सामान उठाने के बहाने उस जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो उधर ही कहीं छुप गया और अपने कपड़े पहनकर कुल्ली की वर्दी वापस भिजवा दी। अब वो वहीं पर इधर उधर वक्त गुजारता रहा। वहां तो एक जहाज में हजारों लोग होते हैं, क्या पता चले कि कौन क्या है। उसके दिल में अल्लाह ताला की ऐसी मोहब्बत थी कि पासपोर्ट और टिकट के बगैर वो जज्बात के घोड़े पर सवार होकर अल्लाह का घर देखने जा रहा था। लोग तो अपने कमरों में बिस्तरों पर सोते और वो बेचारा बैठ बैठ कर वक्त गुजार लेता। उसने जहाज में एक बंदे के साथ वाकफियत पैदा कर ली और उसे कहा कि भैया जब जद्दा आए तो मुझे बता देना। चुनाचे जब जद्दा शहर की रोशनियां सामने नजर आने लगी और बहरी जहाज के सहल के करीब पहुंच गया तो उस आदमी ने कहा, वो देखो जद्दा आ गया। उस आदमी ने देखा कि वो नौजवान जहाज के अरशे के ऊपर चढ़ा और खड़े होकर उसने समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तैरना तो आता नहीं था, चुनाचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर उबर ही न सका। जब उस आदमी ने देखा कि ये तो नजर ही नहीं आ रहा तो वो समझ गया कि वो नौजवान डूब गया है और उसने दिल में सोचा कि अच्छा अल्लाह को यही मंजूर था। जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़े ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो गवाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है और उसने अरबों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसने उससे पूछा, क्या आप वही हैं जिसने समंदर में छलांग लगाई थी? वो कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। वो वहाँ एक दूसरे को खूब मिले। उसने गवाले से पूछा कि सुनाओ तुम्हारे साथ क्या बीती? उसने कहा, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनाचे वो आदमी उसके साथ चल पड़ा। जब वो बाहर निकले तो देखा कि एक बिल्कुल नई कार खड़ी है और ड्राइवर इंतजार कर रहा है। गवाला कार के अंदर बैठा और साथ उस आदमी को भी बिठा लिया और ड्राइवर उनको एक मकान की तरफ ले गया जो बिल्कुल नया बना हुआ था। अंदर जाके देखा कि कोठी सजी हुई है। गवाले ने उसे एक जगह पर बिठा दिया और नौकर से कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की कोई चीज ले आओ। चुनाचे वो मशरूबात और फल ले आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई मुझे बताओ कि किस्सा क्या हुआ? वो कहने लगा कि मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो कि ये कार भी मेरी है, ड्राइवर भी मेरा है और मकान भी मेरा है। उसने पूछा कि भाई ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिल गया? वो कहने लगा कि ये है राज की बात, लेकिन चूंकि तुम मेरे मुहर्रम राज हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। चुनाचे वो कहने लगा कि मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और इस शौक और मोहब्बत में मैंने ये हिला किया
جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا اے اللہ بس میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو آتا نہیں تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لہریں خود ہی دھکیل دھکیل کر ساحل کی طرف لے جاتی رہی۔ میرے اندر بھی پانی چلا گیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں باہر نکلا اور وہیں لیٹ گیا۔ جب اٹھا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند تھے۔ ساحل کے ساتھ گرل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں وہی گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس گرل کی دوسری طرف کوٹھی نما ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ وہ آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے قابو نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے تو گائے نے انہیں بیٹھنے ہی نہ دیا۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا اور دوسرا تھن کو ہاتھ لگاتا تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے انہیں اشارہ کیا کہ اگر مجھے کہو تو میں اس کا دودھ نکال دیتا ہوں۔ وہ تو عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے ان کو اشارے سے ہی دودھ نکال دینے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ جنگلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ کوٹھی سی پورٹ کے ڈائریکٹر کی تھی، یعنی وہ کوٹھی کسی سی پورٹ ڈائریکٹر کی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرے۔ اس زمانے میں فیڈر کی ماں نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر اسے نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی کہ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا۔ اب جب میں نے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے جا کر ڈائریکٹر سے کہا کہ یہاں جنگلے کے اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں۔ میں نے کہا بلکہ اس نے کہا، اس ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ چابی لو اور جا کر اسے لے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے اور مجھے ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کیا اور اس نے پیار کی بات مان لی اور وہ مجھ سے مانوس ہو گئی۔ میں نے نیچے بیٹھ کر ان کو 8-10 کلو دودھ نکال کر دے دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو وہ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس بندے کو نہیں جانے دینا۔ جب ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں تو پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائیں بھینسوں کا باڑہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو خود ایسے ٹرینڈ بندے کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سوسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سوسر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ تم صبح اور شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب وہ دودھ دوہنے کا وقت آتا تو میں نے اس کو 20-25 گائے بھینسوں کا دودھ منوں کے حساب سے نکال دیتا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ بس اب تم نے یہی رہنا ہے، اور میں نے اسے کہا کہ میں حج پر جانا ہے۔
وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہی کہتا کہ بس اب تم نے یہی رہنا ہے، لیکن میں جواب میں یہی کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ میں 3 دن وہاں رہا اور تینوں دن وہ مجھے بار بار یہی کہتا کہ تم نے یہی رہنا ہے، اور میں اس سے کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ تیسرے دن وہ کہنے لگا میاں ہم تجھے حج بھی کروائیں گے لیکن تو نے رہنا یہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں حج تو کروں گا لیکن باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ اس نے مجھے حج بھی کروا دیا ہے۔ حج کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ میرا حج ہو گیا ہے، اب مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں تو نے یہی رہنا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے تو بیوی بچے وہاں ہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تجھے دیتا ہوں، یہ میری نئی گاڑی ہے، یہ بھی تجھے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ڈرائیور ہے، یہ بھی میں تجھے دیتا ہوں۔ اب تم اپنی بیوی بچوں کے نام اور ایڈریس بتا دو، میں پیغام بھیج دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہاری بیوی بچے بھی پہنچ جائیں گے۔ پھر ایک حج کیا، ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میری بیوی بچے بھی میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا ہے، اللہ نے گھر بھی دے دیا ہے اور گاڑی بھی دے دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے دوستو، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمت بھی عطا کر دی ہے۔ اب میں یہی رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ بھائی ہم سے تو وہ گوالا اچھا کہ اس نے دور نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف دیکھ لیا۔ سچ ہے کہ جب جذبہ اور محبت سچی ہو تو پھر بات بھی بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح حضرت مرشد عالم رحمت اللہ تعالی نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے کہ ہم حرم شریف میں ٹھہرے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ وقتاً فوقتاً ہمارے خیمے میں آتا، ہم اسے کھانے کے لیے روٹی دے دیتے اور وہ خوشی خوشی چلا جاتا تھا۔ اس کے بار بار آنے سے ہمیں اس کے ساتھ محبت اور انسیت ہو گئی، اور وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہم سے مانوس ہو گیا۔ جب ہمارا قیام پورا ہو گیا اور ہمیں آگے سفر پر جانا تھا تو میری اہلیہ، میری بیوی نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا اگر تم ہمارے ساتھ چلو تو ہم تمہیں لے چلتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ہاں، کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے ملک میں۔ وہ کہنے لگا وہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہاں گرمی بھی کم ہے، وقت پر کھانا بھی مل جاتا ہے اور پانی بھی مل جاتا ہے، تمہیں وہاں ہر سہولت میسر ہوگی، تمہیں وہاں ہر سہولت ملے گی، کوئی تنگی نہیں ہوگی، اچھا لباس بھی ملے گا، غرض ہر طرح کی نعمت ملے گی۔ انہوں نے بات مکمل کر لی تو اس وقت بچے نے بیت اللہ شریف پر نظر ڈالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیں اس بچے پر۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے بیت اللہ شریف پر نظر ڈالی اور بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کیا بیت اللہ شریف بھی وہاں ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو وہاں نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بچہ کہنے لگا کہ اگر یہ وہاں نہیں ہوگا تو مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو صرف بیت اللہ کا پڑوس چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بیت اللہ شریف کا پڑوس عطا فرمائے۔ دوستو یہ تھے وہ سچے عاشق جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں ہی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بار بار اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں نے ایک وظیفہ لکھا ہے، بلکہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ اگر اذان کا جواب دیں، جب اذان ہو اس کا صحیح طرح جواب دیں، اور جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا پڑھیں، اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اگر یہ آپ 3 مرتبہ دعا پڑھیں تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو حج بیت اللہ ضرور نصیب فرمائیں گے۔
تو دوستو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے وظائف بھی پڑھنے چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔